تو جملہ فعلیہ کسی ایک زمانے کے ساتھ کام کو محدود کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس دوسری قسم ہے جملے کی، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں اس کی فنی تعریف کی طرف نہیں جا رہا کیوں وہ بات مشکل ہو جائے گی، میں اس انداز سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جو شخص ایک دن بھی سکول نہ گیا ہو اسے بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ بات آپ کے سروں سے اوپر گزار کے چلے جانے کا مقصد تو کوئی نہ ہوا، تو پھر میں نہیں آتا تو بہتر تھا۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک زمانہ شرط نہیں ہوتا، وہ سارے زمانوں پر حاوی ہوتا ہے، سارے زمانوں پر۔ اسمیہ جملے میں جو گزر گیا زمانہ وہ بھی شامل، جو موجود ہے وہ بھی شامل، جو مستقبل میں آئے گا وہ بھی شامل۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آئیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، اسمیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا کسی ایک زمانے کا کام نہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ پہلے کسی زمانے بھیجتا تھا اور اب نہیں بھیجتا، یہ ایسی بھی بات نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آج اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پہلے نہیں بھیجتے تھے، یا آئندہ بھیجیں گے آج نہیں بھیجتے۔ یا جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی زمانہ آج تک ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ نے حضور پر درود و سلام نہ بھیجا۔ جملہ اس آیت کریمہ کی ابتدا کا یہ جملہ اسمیہ ہونے کا مفہوم اب یہ ہو گیا کہ لوگوں اور ایمان والو جان لو تم جو کام کرتے ہو وہ کسی نہ کسی ایک زمانے سے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی ایسے کام کرتا ہے، اللہ بھی ایسے کام کرتا ہے جو اس نے ماضی میں کیا آج نہیں کر رہا۔ مثلا ہم نے اللہ سے پاکستان مانگا، اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، تو اللہ نے کام کیا نا ہمارا، بے شک ہم اس کا کام نہیں کر رہے، اس کے دین کو گالیاں دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اللہ نے کام کیا۔ تو 1947 میں اس نے پاکستان بنا دیا، تو ایک کام اللہ نے ہمارا کر دیا، مگر آج تو نہیں ہو رہا نا۔ اللہ نے زمین آسمان پیدا کر دیے، آج تو نہیں پیدا ہو رہے۔ اب ایسے کام بھی ہوتے ہیں، کہیں بارش ہوتی ہے، اب اگر بارش ہو جائے تو اللہ پاک اس وقت بارش فرما رہا ہے، اس وقت موسم خوشگوار ہے، اللہ نے موسم کو خوشگوار کر دیا ہے، تو یہ ایک کام اس وقت کر دیا۔ کل کوئی بیمار ہو جائے گا، اس وقت صحت یاب بیٹھے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس وقت صحت دی ہے۔ کل صبح خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ اس کو بیماری دے گا۔ تو آپ نے دیکھا نا، ہر کام کسی نہ کسی ایک زمانے سے متعلق ہے۔ اللہ کا بھی ہر کام ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام ماضی سے متعلق ہے، کبھی حال سے متعلق ہے، کبھی مستقبل سے متعلق ہے۔ مگر یہاں جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں جان لو، جب سے کائنات میں نے زمانوں کو پیدا کیا ہے، ماضی حال مستقبل تو کل کی باتیں ہیں، ماضی حال مستقبل تو کل کی باتیں ہیں۔ بھئی یہ تو چاند سورج پیدا ہوئے اور دن رات بنے تو آپ کا ماضی بھی بنا، اور دن رات بنے تو حال بھی بنا، اور دن رات بنے تو مستقبل بھی بنا۔ مگر ایک وقت وہ تھا جب سورج بھی نہ تھا، چاند بھی نہ تھا، زمین و آسمان بھی نہ تھے، دن اور رات بھی نہ تھے، بس سارا زمانہ ہی زمانہ تھا۔ جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہے لوگوں، سارے کام اپنے اپنے زمانوں میں ہوتے ہیں، مگر ایک کام
اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا ایسا ہے کہ جب سے زمانہ بنا ہے تب سے اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج رہا ہوں، جب تک زمانہ رہے گا تب تک بھیجتا رہوں گا، بلکہ جب زمانہ نہ تھا تب بھی بھیجتا تھا، جب زمانہ ختم ہو جائے گا تب بھی بھیجتا رہوں گا۔ کہ اس جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پر اللہ پاک ہمیشہ سے درود و سلام بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا۔ گویا جب سے اللہ نے مخلوق کو، زمانے کو، وقت کو پیدا کیا، کوئی ایک لمحہ آج تک ایسا نہیں آیا جب اللہ نے اس ایک لمحے میں حضور پر درود و سلام نہ بھیجا، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آئے گا جس لمحے میں لمحہ ہو مگر حضور پر درود و سلام نہ ہو۔ زمانے تنگ ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجے جانے کا عرصہ زیادہ ہے۔